قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دنیا میں ہر بندہ اپنے حقوق مانگتا ہے، یہ میرا حق ہے مجھے دو۔ اس پر کوئی فرض بھی ہے کہ نہیں وہ نہیں پوچھتا۔ اور پھر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ مختلف تنظیمیں جلوس نکالتی ہیں، ہمارے حقوق ہمیں دو، ہمارے حقوق ہمیں دو۔ کوئی پارٹی دیکھ لیں، سیاسی ہے، مذہبی ہے، جلوس نکال رہی ہوتی ہے۔ مزدور یونین کونسل والے وہ بھی پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وکیل احتجاج کر رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، کبھی کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سارے رولے گولے میں ایک طبقہ ہے جو ہے بھی سخت مظلوم، ان کی سنتا بھی کوئی نہیں، ان کی یونین بھی کوئی نہیں، اور وہ جلوس بھی نہیں نکالتے، وہ دھرنا بھی نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ صرف آنسو بہاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے بزرگ والدین۔ عید آتی ہے تو بارش میں کھمبیوں کی طرح اگے ہوئے اولڈ ہوم، ہر شہر میں اولڈ ہوم بن گئے ہیں۔ اولڈ ہوم میں ٹی وی والے جا جا کے بابے رلاتے ہیں، مائیوں کو رلاتے ہیں، بابا جی آپ ادھر کیوں ہو، اماں جی آپ ادھر کیوں ہو، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ اماں کہتی ہے اللہ کے فضل سے 5 بیٹے ہیں، 5 اچھے خاصے تاجر ہیں، روزگار والے ہیں، لیکن 5 مل کے بھی ایک ماں برداشت نہیں کرتے۔ بابا جی آپ ادھر کیوں ہیں؟ بابا روتا ہے سسکیاں لے لے کے کہ میں ان سارے گھر والوں کی ATM تھا، ابو جی اتنے لاکھ بھیج دیں، بیگم بولتی اتنے لاکھ خرچہ ہے، اتنے لاکھ بھیج دو، اتنے لاکھ بھیج دو۔ اور آج جب میں کمانے کے قابل نہیں تو کوئی سارے مل کے بھی، حد تو یہ ہے کہ ایک اولڈ ہوم کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ یہاں میرے پاس جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی غریب نہیں ہے، کوئی فقیر بھی نہیں ہے، کوئی مسکین بھی نہیں ہے کہ رولتا کھولتا سڑکوں سے پکڑ کے ہم لے آئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والے، آج اولاد ان کو پہچاننے سے انکاری ہے۔ وہ والد بھی سسکیاں لے کے رو رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو دبئی میں دکانیں بنا کر دی۔ اس وقت بیٹوں کا کاروبار کئی ملکوں میں چل رہا ہے، ایک باپ کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں دے سکتے۔ روٹی تو چلو نہ دیں، عزت تو دیں۔ کہتا بیٹا آیا ہے، گندی غلیظ گالی دے کر کہتا وہ بڈھا جو بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک بابا وہ بھی ہے، کہتا میری ایک بیٹی تھی، 3-4 بیٹے تھے، تو بیٹی میری ہر روز مجھے فون کرتی تھی لندن، بابا اب میں یہ کھا رہی ہوں، بابا میں اب یہ پکا رہی ہوں، بابا آپ آؤ گے تو میں یہ پکاؤں گی، آپ کو یہ کھلاؤں گی، یہ لاؤں گی، یہ دوں گی۔ اور جب سے میں پاکستان آیا ہوں مجھے اولڈ ہوم میں داخل کروایا ہوا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی ملنے نہیں آیا۔ اور ایک دفعہ بیٹی آئی ہے، نقاب کیا ہوا تھا، میں نہیں پہچان سکا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ میں گیٹ پر ملنے گیا، میں نے کہا شاید کوئی رشتہ دار میرا بھی ہوگا، میں نے کہا بیٹی کس سے ملنا؟ اس نے دھکا مارا، دفعہ ہو جا بڈھے، پیچھے ہو جا۔ اور پھر ڈائریکٹر کو جا کر مل کے کہتی ہے، آپ کے خیال میں کیا کہا ہوگا کہ میرے پیو دا خیال رکھا جی، میں پیسے کر لوں گی، میرے ابے نو اچھا کھانا دیا جی، اچھا پینا دیا جی۔ اور نہیں، بلکہ ڈائریکٹر کے ساتھ لڑنے آئی تھی کہ اس بڈھے کو یہاں رکھا کیوں ہے، اس کو سڑکوں پر رولنے دو، مرنے دو، رونے دو، اس کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ آرام سے کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو ایک ایک نوالا کھاتے ہوئے باپ کو فون کیا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وہ ڈائریکٹر صاحب بڑے دکھی ہو کر کہتے ہیں بزرگوں سفید داڑیوں والوں دھیان سے سننا. وہ کہتا ہے ان بزرگوں سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے بابے ان سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے پیار نہیں کیا اپنی اولاد سے, انہوں نے بیوی بچی کو خرچہ نہیں دیا, انہوں نے رات دن مزدوری نہیں کی, سب کچھ کیا ہے, غلطی ایک ہوئی ہے وہ تم نہیں کرنا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ جو بزرگ مسجد میں بیٹھے ہو نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں پکی پلے باندھ لیں, میری نہیں اس بابے کی بات ہی باندھ لیں. وہ کہتا غلطی یہ ہوئی ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, سب کچھ اولاد کو دے دیا ہے. اگر جیب میں کچھ ہوتا تو بیٹے بھی ابو جی کرتے پھرتے, اگر چند مرلے کا کھوٹا مکان بھی ہوتا تو یہ بہویں بھی بھاگ بھاگ کے پراٹھے پکا پکا کے دیتی, ابو جی میں پکاؤں گی, ابو جی میں کھانا دوں گی. اب جب کو ان کو پتا ہے کہ ابو کی جیب خالی ہے تو کوئی روٹی بھی نہیں پوچھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہم مسلمانوں کو, یار کافر معاشروں کو تو چھوڑ دو, ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں. غیر مسلم معاشروں میں جن کو ہم کافر ہونے کا تانا دیتے ہیں وہاں بوڑھے مائی باپ بیٹھے ہیں, وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں گھر بیٹھے ماہانہ ہمیں اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ پورا مہینہ موج سے کھاتے ہیں. کافر حکومتیں دے رہی ہیں. دوائی لانے کے لیے ہسپتال جانا نہیں پڑتا, ہسپتال کی وین خود آتی ہے لے کر جاتی ہے, دوائی دے کر گھر پہ چھوڑ کے جاتی ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے فون کرتے ہیں, دوائی دینے والے خود آ جاتے ہیں. وطن واپس کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ وہ اولاد نے ایک دن بھی نہیں سنبھالنا. اس لیے بزرگوں اگر اللہ نے کوئی پلاٹ دیا ہے, کوئی گھر دیا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو خدا را اس نکمی نلائق اولاد کے حوالے مت کریں. جب تک چلنے پھرنے کی سکت جسم میں ہے خود بیٹھو گلے پر جا کر. میں نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے بابا جی کو گلے پر بیٹھے ہوئے دیکھا. ہو سکتا ہے اولاد بڑی نیک ہو تو ابا جی کو لے آتے ہوں دکان پر کہ ابا جی چلو دھیانے لگے رہیں گے, اور ممکن ہے کہ ابا سیانا ہو کہ جدن میں تو اٹھ پہ میں گیا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ اولاد بڑی فرما بردار ہو, ماشاءاللہ میں نے دیکھا گھڑیوں کی دکان تھی 90 کی دہائی میں بڑی چلتی تھی, ابا جی کو گلے پر بٹھایا ہوا ہے, بل بیٹا بناتا ہے, گھڑیاں بیٹے دکھاتے ہیں, 3-4 بیٹے ہیں, اور لا کر ابو جی کو بل دیتے ہیں. ابو جی بڑے روم نہ کر کے وین دینے کنا ہویا ہے, اینا ہویا. ابو گلے سے پیسے نکال کے اپنے کاٹ کے باقی دیتا ہے, بڑا خوش بیٹا ٹھیک ہے, اچھا وقت گزر رہا ہے. تو اپنی دکان اپنی سیٹ ڈرائیونگ نہیں چھوڑنی. ڈرائیونگ سیٹ جس دن بیٹے کو دی اس دن آپ فارغ. اللہ کا قرآن ہمیں مسلمانوں کو حکم تو یہ دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حکم نہیں دیا, فیصلہ کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی, کسی دوسرے کی نہیں. اور عبادت کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا ہے, مشورہ نہیں دیا اولاد کو کہ والدین کی خدمت کرو گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں, مشورہ نہیں ہے, حکم ہے. فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ کیسا حسن سلوک ہے کہ بچے 12 ہو جائیں, اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے 12 بچے دیتے ہیں, 13واں بھی ہو جائے تو کوئی گل نہیں. آپ کے سائی وال میں ماشاءاللہ ایک بھائی کو اللہ نے, ایک دفعہ ہم شادی پر بیٹھے ہوئے تو کہنے لگا جی کتنے بچے ہیں؟ کہتا ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ 23 بچے ہیں اور اس سال 26 ہو جانے ہیں. الحمدللہ اللہ دے تو ٹھیک ہے, 26 30 40 بچے بھی ہو جائیں تو الحمدللہ. والدین کتنے ہیں؟ ایک ابا اور ایک اماں, 30 بچوں کو پال لیتے ہیں, 2 بوڑھے والدین کو روٹی نہیں دی جاتی. اس لیے میں بابو آپ سے کہہ رہا ہوں, جہاں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کو عزت دو, وہاں بزرگوں کو بھی کہہ رہا ہوں بزرگوں خود کو بھی عزت دو. اور عزت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک اللہ نے ہاتھ پیر چلائے ہوئے ہیں ان کو چلاتے رہو, بیٹھو نہیں.
اور جو اللہ نے پراپرٹی زندگی بھر کی محنت کر کے کمائی ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بانٹو. ایک پھوٹی کوڑی نہ دو. ان کو کہو چلو جوان ہو, بالغ ہو, کماؤ, تمہیں پالا ہے, پڑھایا ہے, جوان ہو گئے, گبرو ہو گئے, وہ دنیا باہر ہے, پر جاؤ کما کے لاؤ اور کھاؤ. اور جس دن تم نے بانٹ دیا جی میرے تے بھار ہی بڑا ہے, بڑا بوجھ کاری صاحب, میں سوچنا میرے تو بعد لڑن گے, وہ خسموں کھان لڑن گے تیرے کے بعد, تجھے کیا پتا ہے کہ تیرے کے بعد لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ اور اگر لڑیں گے بھی تو تجھے کیا, تیرے جانے کے بعد ایک دوسرے سے لڑیں, سار پھاڑیں, جو مرضی کریں, تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے وہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لے. 2 راتیں بھی ایسے نہیں گزرے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا اس کے پاس ہونا چاہیے. بس لکھ کے بے فکر ہو جو, اس کے بعد جو کریں گے وہ ان کا عمل ہے, تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے. تمہارے بعد لڑیں گے, مریں گے, کیا کریں گے. لیکن اگر آپ نے زندگی میں بانٹ دی تو پھر ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے. اولڈ ہوم بھرے ہوئے ہیں مائیوں سے, بابوں سے, اور ان میں کوئی بھی ان پڑھ جاہل نہیں ہے. بڑے بڑے پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, بڑے بڑے عہدوں والے, بڑے بڑے افسریوں والے وہاں بیٹھے ہیں. اللہ حکم کیا دیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک کس حد تک؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر آپ کی زندگی میں دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ایک اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور ایک بڑھاپے میں آپ کے پاس موجود ہے, یا دونوں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں, تو یہ فضول چیز نہیں ہے, یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو کوارٹر میں پھینک دو, ان کو سٹور میں پھینک دو. نہیں, یہ تمہارے لیے دعاؤں کا خزانہ ہے. ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کی والدہ فوت ہو گئیں, روئے جا رہے ہیں. شاگردوں نے کہا استاد جی صبر کریں. کہتے صبر تو کر لوں, لیکن وہ جو جنت کا دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو گیا ہے, اس کا کیا کروں؟ رات دن والدین کی دعائیں لیں, والدین کی لگی ہوئی دعائیں لگ جائیں تو دوبارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور اگر کہیں بد نصیبی سے بد دعائیں لے لیں تو ساری زندگی پیچھا کرتی ہیں بد دعائیں. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کبھی نہ کبھی اگر وہ لگ گئی تو ستیہ ناس ہو جانا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں جب دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ان کے سامنے ناگواری سے سر کو ایسے جھٹکنا بھی نہیں. وہ بات کر رہے ہوں اور آگے سے آپ کہیں ہوں ویکھ لواں تو انو, یہ نہیں کہنا. ان کے آگے سے جھڑکنا بھی نہیں. تو کیا کہیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا, جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, میٹھا بول بولیں. ابو پیسے مانگ رہے ہیں نا, زیادہ زیادہ اور کیا کہے گا؟ ابو کہے کہ میری دوائی آنے والی, ابو جی میں لے کے آواں گا, ابو جی کل لے آواں گا, ابو جی تنہا آ لین دو. میٹھے بول بول کے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ڈانگیں نہیں اٹھانی بوڑھا ہو جائے تو, اپنی جوانی نہیں دکھانی کہ میرے تو ڈولے ہی بڑے نے. باپ کے سامنے تان کے کھڑا نہیں ہو جانا, میں دیکھتا ہوں پھر تو کیا کرتا ہے. ماں کو گوریاں نہیں ڈالنی, بلکہ اللہ کہتا ہے ان کے سامنے بچھ جاؤ, لیٹ جاؤ, نرم ہو جاؤ, اور ان کے بڑھاپے میں دعائیں کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں, جیسے بچپن میں ضد کیا کرتا تھا نا, اب ابو بھی ویسے ہی ضد کرتے ہیں. اب اماں بھی ایک بات کر کے چھوڑتی نہیں ہیں. اماں صبح دوپہر شام رٹا پائی رکھ دی. تو یا اللہ جس طرح میرے والدین نے میری ضد برداشت کی, میرے لاڈ برداشت کیے, میری ساری ڈیمانڈیں پوری کی, اللہ جس طرح انہوں نے شفقت سے پالا ہے میرے والدین پر, بوڑھے پر, اس طرح تو بھی رحمت نازل فرما دے. دعائیں کرنی ہیں, جھڑکنا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ان اولڈ ہوم میں بیٹھے بزرگوں پر رحم فرما دے. اللہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایسی اولاد کو ہدایت دے دے جو 3-3 4-4 ملکوں میں کاروبار کر رہے ہیں اور ایک والدین کو نہیں سنبھال سکتے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ بزرگ ہیں کیا, ان کی شان کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ابغونی ضعفاءکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو چودھریوں کے ڈیرے پر میں نہیں ملوں گا، مجھے اپنے کمزوروں، غریبوں، مسکینوں کے درمیان بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ فَإِنَّمَا تُنصَرَانِ وَتُرْزَقَانِ بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تو تمہارے غریبوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی بدولت، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے جنگوں میں تمہارے کمزوروں کی بدولت، تو مجھے بھی اگر ڈھونڈنا ہو تو اپنے کمزوروں میں ڈھونڈ لو۔ اور ان بوڑھوں کو اللہ کے نبی نے کہا فَلَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَهُ، بابیو اے بھی نہیں آکھنا بھی اللہ ہن مینوں تے موت ہی دے دے تے چنگا ہے، میں تے ہن نبڑی جاواں تے ٹھیک ہے، اللہ میری جان چھڑا دے، نہیں ایسا نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب تک موت آتی نہیں ہے موت مانگنی نہیں ہے، جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، کیونکہ جب بندہ فوت ہو جائے انقطع عنہ عملہ، جب فوت ہو جاتا ہے تو رجسٹر بند، عمل نہیں کر سکتا، جنت نہیں کما سکتا، کوئی عمل پیچھے کرنے والا کو ہوگا تو کرے گا، تو آپ کے عمل بند ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ الْعُمُرُ إِلَّا خَيْرًا، اور مومن کو جتنی لمبی عمر مل جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو بزرگوں، اللہ نے بزرگی دی ہے تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شاب شیبۃ فی الاسلام الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس بندے کے بال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہوگی، سر کے بال سفید ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، اللہ کے کہنا مانتے ہوئے، تو یہ سفید بال قیامت والے دن نور کا باعث بن جائیں گے۔ ایک بال سفید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، دو ہو گئے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان ہو مسلمان اور اس کے بال سفید ہو جائیں الا كتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ ہر سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، وحط عنہ خطیہ، اور اللہ ایک گناہ بھی اس کا معاف کر دیتا ہے۔ تو جتنے بال سفید ہو جائے فائدہ ہی فائدہ، گھبرانا نہیں۔ اور دوسری طرف اولاد کو کیا حکم ہے؟ ہم پیروں کو ڈھونڈتے ہیں، فلاں پیر کو ڈھونڈو، ایک پھونک مارتا ہے تو مسئلہ پار، پیر صاحب تویز دیتے ہیں، کیا بات ہے جی، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میں دو دیگاں لے کے گیا تھا تو ہون تو موجیں ہی لگ گئی ہیں واہ۔ اور یہ جو گھر میں پیر بیٹھا ہوا ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے ان بزرگوں کے ساتھ ہے، ان بزرگوں کی خدمت کرو اللہ سے برکتیں لے لو۔ الخیر مع اکابرکم، جتنی خیر بلائی اچھی نعمتیں اللہ سے چاہتے ہو اپنے ان بزرگوں کی خدمت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا سا بھی برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایک بزرگ آ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے سے آیا ہے، ابھی رستہ بنا ہی رہے تھے تو اللہ کے نبی کو اتنی دیر بھی برداشت نہیں ہوئی، فرمایا بزرگوں کو رستہ دو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ بزرگوں کو رستہ دو، میرے تک آنے دو، کیوں روکا ہے اس کو؟ تو وہ بزرگ جن کو ہم نے اولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا ہے ان کی عزت کون کرے گا؟ ابھی سوچیں، اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو کھانا پکا کے سب سے پہلے بزرگوں کو دینا چاہیے۔ ابو جی آپ آئیں، پہلے آپ کھائیں بعد میں ہم کھائیں گے، یا کٹھے بیٹھ کر کھا لیں۔ ابو جی چائے آپ پئیں گے تو بعد میں ہم پئیں گے۔ ابو جی آ جائیں، قربانی کرنے لگے ہیں، تکبیر آپ پھیریں۔ ابو چھری نہیں چلا سکتے، ابو کو کہیں ابو جی آپ پاس تو آ جائیں، بسم اللہ آپ کریں تو ہم چھری ہم پھیرتے ہیں۔ عزت دو بزرگوں کو، آج تم عزت دو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں گی، یہ سارا منظر تمہاری نسل دیکھ رہی ہوگی، کل کو تمہیں بھی کوئی دیکھنے والا ہو جائے گا۔ مسجد نبوی سے ایک بزرگ نکلے ہیں تو اس کا پوتا بہا کر گیا ہے، جوتا لا کر دادا ابو کے پاؤں میں ڈالا ہے۔ یہ پوتے کو کس نے بتایا ہے کہ دادا ابو کا جوتا باہر سے بھاگ کے لانا اور دادا ابو کو دینا ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ والد نے کہا نہیں ہے، یہ والد اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس لیے پوتا بھی سیکھ گیا ہے۔ اب یہی جب باپ بوڑھا ہوگا
تو اس کے پوتے بھی اس کے ساتھ یہی کریں گے، اور اگر نہیں کرو گے تم گوریاں ڈالتے ہو، ابو دیکھی جائے گی تھوڑی روٹی نال پہلے بالوں کو کھا لینا، سکولے جانا ہے۔ تو پھر وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ دادا ابو کے ساتھ کیا حالت ہوتی تھی، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے یہ جوانی نہیں رہنی، 15-20 سال کے اندر اندر جوانی ختم، ڈولے شولے ختم، وہ جو 6 پیک بنائے پھرتے تھے وہ چوریاں پہ جانیاں نے ختم، اور اس کے بعد پھر آ جائیں گے آپ کے بچے جو جوان ہو چکے ہوں گے، پھر وہ آپ کو گوریاں ڈالیں گے۔ اس لیے ابھی اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، اور بزرگوں گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم، میرے صحابہ میں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا اطولکم اعمارا اذا سددوا، جن کو اللہ لمبی عمر دے اور نیکی کی توفیق دے دے وہ سب سے بہترین آدمی ہے، لیکن نیکی کی شرط ساتھ ہے، وہ نہیں ہے کہ عمر 120 سال اور نماز 0/کروڑ، ایسے بھی ہیں نا، ہاں جی 120 سال عمر ہے اماں کی، دوتے نے کہا اماں نانی اماں ہوں تو وڈیری ہوگی، ہوں تو نماز پڑھ لیا کر۔ اماں نے 5-7 پنجابی دیاں گالاں کڑیاں تھا، ڈانک پڑھاؤ میں نماز جی وڈا آ گیا مینوں نماز پڑھان والا، یہ میں دسا نماز کیویں پڑھی دی۔ اللہ اکبر، ایسی عمر وبال ہے کہ 120 سال دنیا میں گزارے ہیں اور رب کے سامنے کبھی جھکنے کی توفیق ہی نہ ملی ہو، تو یہ وبال ہے۔ اور اگر لمبی عمر اللہ نے دی ہے اور ساتھ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہوئی ہے، نیکیوں کی توفیق ملی ہوئی ہے، تو یہ عمر باعث برکت ہے۔ سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، ایک بزرگ بیٹھے تھے، بہت بزرگ، بزرگوں کی حال ہے، حال چال پوچھا، حال چال پوچھنے کے بعد بزرگوں کہتے ہیں تحب الموت، بابا جی مرن دا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ بابا آندا نہیں۔ بابا جی کی گل ہے، تساں ایتھے ہی رہنا ہے، جانا نہیں؟ بابا کہتے نہیں ابھی نہیں، مرنے کا پروگرام۔ انہاں کیوں؟ بابا کہتا ذهب الشباب والشر، وہ چاست تے ہون لگی اللہ دی عبادت دی، جوانی تے ہور ہی رپڑ بتھیرے سن، جوانی اور اس کا شر، جوانی اور اس کے فساد، جوانی اور اس کے اللہ کی نافرمانیاں، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اب تو بڑھاپا ہے، ہر طرف خیر ہی خیر ہے، برائی کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب میرے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، جب میں بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں بسم اللہ، اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ۔ اب تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو اب میں کیوں مرنے کی خواہش کروں بھائی؟ اب تو ہر وقت نیکیاں کما رہا ہوں، اس لیے اب مرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ اب بھی جو ساری اللہ کی نافرمانی کا دور تھا وہ گزر گیا ہے، اب تو اللہ کی فرمانبرداری کا ٹائم آ گیا۔ تو اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ان بزرگوں کی عزت کریں، بزرگ اپنا ہو یا پرایا ہو، بزرگوں کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم ینہی عن المنکر ولم یأمر بالمعروف، جو بندہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور نیکی کا حکم نہیں دیتا، نیکی کا کسی کو نہیں کہتا کہ یہ نیک کام ہے تم بھی کر لو، اور برائی سے روکتا نہیں ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بزرگوں کو عزت دینی چاہیے، ہر حال میں دینی چاہیے، جس حالت میں بھی بزرگ ملے ان کو عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے تھے، بڑی شفقت بھی فرماتے تھے، اور بزرگوں کا حال چال بھی پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ بیمار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کس علاقے کی تھی؟ مدینہ منورہ کے بنو نجار قبیلے کی تھی۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی بزرگوں کا پتہ لینے گئے تو کہا یا خالو کیف حالک، ماموں جان کیا حال ہے؟ ماموں کیوں کہا؟ کہ اماں جی کا قبیلہ ہے نا یہ، تو اماں کا قبیلے کا بابا تھا تو اس لیے اس کو ماموں کہا۔ بابا جی بیماری سے تنگ آیا، میں ماما تیرا کتوں ہو گیا، چاچا کہو تو پھر گل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چاچا جی کی حال ہے؟ کہنے نے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چاچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کہنے نے مینوں کہتا کی فائدہ ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا فائدہ ہوگا، اللہ جنت دے دے گا۔
تو بابا جی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ بزرگوں نے آخری ٹائم پر کم از کم کلمہ پڑھ لیا ہے. تو آپ اس طرح سے شفقت کا اظہار مامو کہہ کر، چچا جان کہہ کر بزرگوں کو بلا دے، او بابے او بڈھے سڑتے ہو جا، ہمیں نہیں بلانا. بزرگوں کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ بلانا. اور ایک اور بزرگوں کا پتہ چلا کہ بیمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا لا باس طہور انشاءاللہ، چاچا جان اللہ کے رحمت سے یہ بیماری گناہ صاف کر دے گی انشاءاللہ. بابا کہنا ہاں گناہ صاف ہونے نے، یہ تو بخار چڑھیا ہے بڈھے نو، یہ قبر تک لے کے جائے گا، یہ نہیں چھڑتا جان. آپ نے فرمایا صبر کریں، حوصلہ کریں. نہیں کوئی صبر والی گل کوئی نہیں، یہ بخار چڑھیا ہے ہوں لے کے جائے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر بابا جی تہاڈی مرضی، لیکن کچھ نہیں کہا، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو بیماری میں بزرگ اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں. آپ دوائی پلائیں زبردستی، وہ بزرگ نہیں پیتے. تو ڈاکٹر کہتا ہے پلائیں، تو شفقت کے ساتھ پلائیں، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں. اور اگر وہ نہیں پی رہے تو مت پلائیں. دوائی ہے لیکن پلانی تو ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا ضرور پلائیں. اور اگر وہ مریض نہیں پی رہا تو مت پلائیں. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تو ایک حکیم صاحب کے مشورے سے ایک کڑوی دوائی تجویز کی گئی کہ اللہ کے نبی کے گلے میں ڈالی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا بھی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ بھی ہیں، اور دیگر بیویاں بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. مشورہ یہ ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہ پلاؤ، اللہ کے نبی جب نہیں پی رہے تو رہنے دو. کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلانا چاہیے. بہرحال جنہوں نے کہا تھا نا پلانا چاہیے، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے کہا جی پلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے آپ کا منہ مبارک کھول کے کڑوی دوائی ڈال دی گئی. آرام تو آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ سب کو جنہوں نے میرے گلے میں دوائی ڈالی تھی. سب کو بلایا گیا اور فرمایا جس نے کہا تھا نا دوائی ڈالو، یہ کڑوی دوائی اس کے منہ میں بھی ڈالو، اس کو پتہ چلے کتنی کڑوی ہے. تو مریض اگر دوائی نہیں پی رہا تو اس کو چھوڑ دو، اس کو شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. سبحان اللہ. سعودی عرب میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. اطاعت فرما برداری والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی اخیر ہے. جوان بیٹا اور ماں نفسیاتی مریض جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، ہسپتال لے کر آیا ہے اور ماں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور وہ مسکراتا ہے کو پتر ایویں ماں کو تھپڑ کھا کے مسکرائے. ماں اس کے منہ پر تھوک دیتی ہے، وہ بڑے پیار سے شفقت سے تھوک صاف کرتا ہے اور پھر اماں جی اماں جی اماں جی گالیاں دیتی ہے، پھر بھی اماں جی اماں جی. ڈاکٹر دیکھ کے حیران ہے کہ یہ کون ہے. کہنے لگا یہ میری والدہ ہے. کتنے سال سے بیمار ہے؟ کہنے لگا جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ پاگل تھی تو اس کی شادی کس نے کر دی، تو پیدا کس طرح ہو گیا؟ کہنے لگے یہ نفسیاتی بیمار تھی، مجنون تھی، رشتہ داروں نے پکڑ کے اس کی شادی کر دی کہ شاید ٹھیک ہو جائے. شادی کے کچھ عرصے بعد خامد نے تانگ آ کر طلاق دے دی. لیکن اللہ کی کرنی ہوئی کہ میں پیدا ہو گیا. میں 10 سال کا تھا جب سے والدہ کی خدمت کر رہا ہوں اور ابھی تک کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا اس کو پتا ہے کہ تو اس کا بیٹا ہے؟ ہائے. وہ کہتا وہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. ماں کو نہیں پتا کہ یہ مجھے سنبھالنے والا کون ہے، وہ پاگل ہے. بیٹا فرما برداری میں تھوک صاف کر رہا ہے، منہ صاف کر رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، تھپڑ کھا رہا ہے، لیکن والدہ کو ہسپتال لے کر آیا. ہسپتال میں LED پر خانہ کعبہ چل رہا تھا. ہاں جی تینوں آخیا سی میں مکے جانا ہے. آندا اما جی وعدہ ہے جمعرات میں لے کے جاواں گا. ڈاکٹر کہتے تو اس کو مکے بھی لے کے جاتا ہے؟ کہتا ہاں جب اماں بیت اللہ کی تصویر دیکھتی ہے مجھے کہتی ہے مکے لے کے چل، تو میں اسی وقت اماں کو مکہ لے کر جاتا ہوں. حالانکہ مجنون ہے، نہ وہ طواف کرنے کے قابل، نہ وہ صحیح کرنے کے قابل، کچھ بھی نہیں، صرف مکہ جانا ہے. اور جب بھی کہتی ہے لے کے جاتا ہوں. کیوں لے کے جاتا ہوں؟ کہتا میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا مجھ پر حق ہے کہ جو کام میری استطاعت میں وہ کر کے دکھاؤں. اللہ نے حکم دیا ہے وہ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ بزرگ آتا ہوا دکھائی دے جائے بچ جاؤ. فرمایا یسلم الصغیر الکبیر، رستے میں ملے تو بزرگ چھوٹوں کو نہیں، چھوٹے بزرگوں کو سلام کریں، آگے بڑھ کر ان کو سلام کرو، شفقت سے ان سے پیار لے لو، ان سے دعائیں لے لو. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ، یہ اللہ کے اجلال، اللہ کے اکرام میں سے ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ نماز پڑھاؤ تو نماز پڑھانے والا امام اپنے پیچھے کھڑے ہوئے بزرگوں کا بھی خیال رکھے. مقتدیوں میں بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. ان بزرگوں کو، بچوں کو دیکھتے ہوئے معتدل سی نماز پڑھائے، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے مرضی لمبی پڑھ لے. یہ ہدایات ہیں کہ ہر معاملے میں بزرگوں کو آگے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں، بات کرنا شروع کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، کبر کبر، بڑوں کو بات کرنے تو چھوٹے نہیں بولے. آج بھی ہمارے ہاں رواج ہے، اچھی فیملیوں میں رواج ہے، بزرگ بیٹھے ہوں تو چھوٹے بچوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، عین سنت کے مطابق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابہ خیبر گئے یہودیوں کے قبیلے میں، انہوں نے دھوکے سے ایک صحابی کو قتل کر دیا. اب اس کا ایک بھائی اور 2 چچا زاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر آئے کہ اللہ کے نبی ہمارے بزرگ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. اب جو بھائی تھا وہ چھوٹا ہے اور جو چچا زاد ہیں وہ بڑے ہیں، وہ آ کر وہ ساتھ تھا، کیس سنانے لگا. تو اللہ کے نبی نے روکا، کبر کبر، بیٹا تو چپ کر جا، تیرے ساتھ بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کو بات کرنے دے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے سامنے 2 بزرگ اور بچے گزرے، تو مجھ سے انہوں نے مسواک مانگی تو میں نے چھوٹے کو دے دی. تو فرشتے نے مجھے خواب میں کہا کبر کبر، بڑے کو مسواک دے، چھوٹے کو نہیں دینی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تائید ہو جائے تو یہ بھی سنت بن جاتی ہے، کوئی چیز دینی ہو تو بزرگوں سے پہلے پیش کرو، لو جی یہ آپ کھائیں. گھر میں کوئی چیز لے کر آؤ، بزرگوں کو پیش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، ان بزرگوں کی دعائیں لے لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں ضد کریں گے، کبھی کچھ چیز کی ڈیمانڈ کریں گے اس پر اڑ جائیں گے، کبھی دوائی نہ کھانے پر اڑ جائیں گے، کبھی عید پر اڑ جائیں گے، کبھی رمضان میں اڑ جائیں گے، تو ان کے ساتھ شفقت وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کر لیں اور ان بزرگوں کے لیے یہ دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مسلمان تو مسلمان ہیں، اگر والدین کافر ہوں تو پھر ہیں تو والدین کہ نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تیرے والدین کافر ہوں اور وہ تجھ میں حکم دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر، تجھے اپنے ساتھ مزار پر لے جائیں، تجھے اپنے ساتھ وہ گرجے میں لے جائیں، تو مت جاؤ. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ گناہ اور شرک کا کام تو نہیں کرنا، لیکن دنیاوی معاملات میں ہر کام میں والدین کے ساتھ رہو. والدین جو مانگے ان کو دو، وہ جو مطالبہ کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد بزرگ بہت بوڑھے تھے، آنکھوں سے بھی بینائی کمزور تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کر لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، کہا ابو بکر بزرگوں کو گاڑی رہنے دیتے، میں آ جاتا. کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، ان کو بزرگوں کو میں لے آیا ہوں، ان کو ہی آنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چل پوچھنے کے بعد کہا چچا جان پھر کلمہ پڑھ لو، اسلم فاسلم. اللہ کے نبی نے ان کو کہا مسلمان ہو جاؤ، تو بزرگ اسی ٹائم مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری والدہ آ گئی ہیں میرے گھر اور وہ کافر ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی کوئی خدمت کروں، تو کیا میں خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امہ کی، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن والدہ تو ہے نا، اس کی خدمت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا شاندار حکمران تھے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہر رحمتیں ان پر نازل ہوں. بازار جا رہے تھے،
ایک دروازے پر ایک بوڑھے نبی نے شخص کو ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے دیکھا. پوچھا کون ہو, مسلمان ہو؟ کہنے لگے نہیں جی میں یہودی ہوں. کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے جی بوڑھا ہوں, کمانے والا کوئی نہیں, آنکھوں سے بھی نبینا ہوں, کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. سب سے پہلے گھر میں جو موجود تھا وہ گٹھڑی باندھ کے دیا. پھر آپ نے وزیر خزانہ کو بلایا اور فوری آرڈر کیے کہ پوری مملکت کتنی بڑی تھی؟ 22 لاکھ مربع میل, پاکستان سے 3 گنا 4 گنا بڑی حکمرانی. پاکستان 7 لاکھ مربع کلومیٹر ہے, وہ 22 لاکھ مربع میل سی. فرمایا پوری سلطنت میں لکھ دو ہر بوڑھا خواہ وہ غیر مسلم ہی ہو, ہر بوڑھا جو کما نہیں سکتا, جس کے پاس آمدن نہیں ہے, اس کا بیت المال سے وظیفہ لگا دو. یہ انصاف نہیں ہے کہ جوانی وہ مسلمانوں کو کما کما کے کھلائیں اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہے غیر مسلموں کی عزت. تو وہ جو بوڑھے والدین مسلمان بھی ہیں, رات دن ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں, ان کی خدمت کرنا تو بالاولا افضل اور اولا ہے اور ہم پر واجب ہے. تو ان بوڑھوں کی عزت کریں. اور بزرگوں خود بھی اپنے آپ کو عزت دو. میری گل تو ہی سمجھتے گیا ہی ہوگے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو بزرگ ہیں ان کی زندگی کے آخری مراحل کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پانی یار بہت ٹھنڈا ہے, تھوڑا جواب. الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ہم تمام گھر والوں نے قربانی کی نیت سے سارا سال پیسے جمع کیے تھوڑے تھوڑے کر کے کہ چلو قربانی کر لیں گے. اب اتفاق سے جمع شدہ رقم سے سستی قربانی مل گئی. الحمدللہ. اے پہلا بندہ جڑا آندا بھی منو سستی مل گئی ہے. جن نے پیسے جوڑے سن اس تو کم میں مل گئی. جو باقی پیسے بچے ان کا کیا کریں؟ وہ آپ کے پیسے ہیں, آپ اپنے استعمال میں لائیں, جہاں مرضی خرچ کر لیں. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ کر دیں, اپنے گھر کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں وہ پوری کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسئلہ پچھلے جب میں اس سے پہلے آیا تھا میں نے بیان کیا تھا, جس پر کافی احادیثوں نے شور مچایا, برداشت نہیں ہوا. مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ. مسنہ جانور قربانی کرنا ہے, مسنہ سے کم نہیں. اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ ہندوستان پاکستان میں اس کا معنی کیا جاتا ہے 2 دانتا, جبکہ عربی میں اس کا مرتبہ اس کا ترجمہ 2 دانتا بھی کیا جاتا ہے اور اس کی عمر بھی بتائی جاتی ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو جائے, 6 سال میں داخل ہو تو یہ مسنہ ہے. بیل 2 سال کا ہو جائے, 3 سال میں 1-2 مہینے اوپر ہو جائیں تو یہ مسنہ ہے. بکرا سال کا ہو جائے, 1-2 مہینے اوپر ہو جائے تو یہ مسنہ ہے. 2 دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں. یہ دونوں موقف اہل حدیث کے علماء کے ہیں, اہل لغت کے ہیں, فقہاء کے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں 2 دانتا ہی مشہور ہے, اس لیے بڑا مشکل ہو گیا اہل حدیثوں کے لیے ہضم کرنا. تو اب میں وضاحت کر رہا ہوں دوبارہ سے, پھر دھیان سے سن لیں کہ اگر کسی بندے نے بکرا گھر میں پالا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ, مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ عید سے 1.5 مہینہ پہلے ہمارے ہاں بکری نے بچہ دیا تھا, 1.5 مہینہ پہلے. اس سال عید پر وہ 13.5 مہینے کا ہو گیا لیکن دانت نہیں گرے.
تو اہل حدیث محدثین کے موقف کے مطابق بکرا 13-14 مہینے کا ہو جائے تو مسنہ ہے، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ اس کی عمر اتنی ہے تو آپ قربانی کر لیں۔ لیکن پاکستان میں روایت یہ ہے کہ جب تک 2 دانت نہیں گریں گے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک علامہ صاحب تیرنے غصہ چاہے وہ کہتے ہیں بکرا 18 سال دا بھی ہو جائے دند نہ ڈگن تو نہیں جائز۔ ویکھیا جی کدی بکرا 18 سال؟ ہاں جی، اچھے خاصے مدرس ہیں، علامہ ہیں اپنے دور کے، وہ کہتے ہیں بکرا 18 سالوں دا ہو جائے جو دند نہیں ڈگے تو قربانی جائز نہیں۔ اجمل پٹی جو مرضی اندر ہے، میں نہ یار ہاتھ ہولا رکھو۔ جیڑا بندہ قربانی منڈی سے خرید رہا ہے، منڈی والے سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے جی بالکل 2 سال تو اتنے ہو گیا ہے۔ آپ کے پاس اس کی عمر چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے سوائے دانت دیکھنے کے۔ آپ کے پاس چیک کرنے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ اس کے دانت دیکھ لیں، اگر وہ گر گئے ہیں تو وہ دھندہ ہو گیا ہے، مسنہ ہے، وہ کر لیں۔ لیکن جس بندے نے اپنے گھر میں پالا ہے، اپنے فارم ہاؤس پر پالا، اس کو تاریخ کا پتہ ہے، بکرا 13-14 ماہ کا ہو جائے، بیل 2 سال سے اوپر ہو جائے، اونٹ 5 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ مسنہ ہے حدیث کی روح سے، وہ کر سکتے ہیں اگرچہ دانت نہ بھی گرے ہوں۔ یہ جو میں لفظ کہتا ہوں دانت نہ بھی گرے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے، بڑے بڑے فقہاء نے کہا ہے، لیکن وہ پاکستانی اسی پر کیڑا ہوئے جڑا سیدھے سیدھے مان جائے۔ اتنا شور مچایا واٹس ایپ گروپوں میں، پٹی صاحب ادھر آؤ اپنا جواب دیو، پٹی صاحب ادھر آؤ سوال آ گیا جواب دیو۔ جہاں جہاں جواب دیا الحمدللہ جو سمجھنے والے تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، گل تو ٹھیک ہے لیکن سانوں ہضم نہیں ہوتی تو ہن پھر نہ ہوئے۔ تو مجھے یہاں سے بھی بہت سارے لوگوں نے فون کیے جی پٹی صاحب نواں ہی کٹا کھول دیتا جی، بولنے کی تمیز دیکھیں کہ پٹی صاحب نواں ہی کٹا کھول دیتا جی۔ کم از کم اپنے عالم کی عزت تو کرنا سیکھ جائیں، تمیز سے تو بات کر لیں۔ آپ پوچھیں جی اس کی دلیل کیا ہے یا آپ نے کیسے یہ مسئلہ کیا۔ مجھے پاکستان کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے فون کیا، میں نے ان کو جب اپنی گزارشات پیش کی واللہ انہوں نے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن برے صغیر میں عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، ان کو ہضم نہیں ہونی۔ میں نے کہا چلو ہضم نہ ہو کم از کم جو علمی بات تھی وہ تو کر دینی چاہیے۔ کہتے ہیں یار اگر نہ کرتا تو زیادہ بہتر سی۔ میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے نہیں کرتے، لیکن یہ جو لونگے ڈفاڑے ہیں گلی محلوں میں پھرنے والے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی اور وہ رنگ برنگیاں چھوڑتے ہیں آ کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں حکمرانوں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی رحم دلی عطا فرما دے۔ اللہ ان کو ظلم سے روک دے، اللہ ان کو ظلم کرنے سے روک دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔